بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 58 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے نائب الفاعل۔ نام سے ہی ہم جانتے ہیں کہ یہ فاعل کا نائب ہے۔ مثال کے طور پر ایک جملہ ہے، اکلا زید الطعام، زید نے کھانا کھایا۔ اکل فعل ہے، زید فاعل ہے اور الطعام مفعول به۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم فاعل کا ذکر نہ کریں تو ہم زید کو حذف کر دیتے ہیں، تو اس کی جگہ ہم طعام کو لائیں گے۔ مثال کے طور پر اکلت طعام، طعام سے طعام بن گیا۔ تو نائب فاعل کا نائب ہوا کرتا ہے، دراصل وہ مفعول به ہے، لیکن جب فاعل ہم حذف کرتے ہیں، کسی بھی وجہ سے ہم فاعل کا ذکر نہیں کرنا چاہتے، تو مفعول کو ہم فاعل کی جگہ لا کھڑا کرتے ہیں، اور اسی طرح جیسا فاعل مضموم ہوتا ہے یعنی اس پر ضمہ ہوتا ہے، اسی طرح ہم مفعول کو بھی مضموم رکھتے ہیں، اور اس کو ہم نام دیتے ہیں نائب الفاعل، کہ یہ فاعل کی جگہ کھڑا ہے، اس کا نائب ہے۔ انشاءاللہ درس سے ہمیں یہ واضح ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نائب الفاعل۔ الامثلہ، فتح الولد الباب، لڑکے نے دروازہ کھولا۔ اب یہاں پر الولد فاعل ہے، ہم اس کو حذف کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہیں گے فتح الباب۔ اب الباب یہ تو فاعل نہیں ہے، کیونکہ دروازے نے کام نہیں کیا، بلکہ دروازے پر کام کیا گیا ہے، دروازہ کو مفعول ہونا چاہیے، لیکن پہلے جملے میں تو یہ ٹھیک ہے، الباب مفعول به منصوب ہے، لیکن یہاں پر کیا ہو گیا؟ تو اسی کو ہم کہتے ہیں کہ ہم مفعول کو فاعل کی جگہ لا کھڑا کرتے ہیں، یعنی مفعول کو ہم فاعل والا اعراب دیتے ہیں، فاعل پر جو ضمہ ہوتا ہے وہ ہم اس کو دیتے ہیں، کیونکہ یہاں پر فاعل نہیں ہے تو لازمی بات ہے کہ فعل کے بعد فاعل کا ہونا ضروری ہے، فعل کے بعد فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں پر فاعل تو تھا نہیں، تو ہم نے کیا کیا کہ مفعول کو ہی فاعل بنا دیا، لیکن وہ حقیقی معنوں میں فاعل نہیں ہے، وہ نائب فاعل ہے، یعنی جو دراصل مفعول ہے۔ تو اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ دروازہ کھولا گیا، دروازے پر کام ہوا ہے، یہ معنی سے سمجھ میں بات آ رہی ہے، لیکن کس نے کھولا وہ فاعل مذکور نہیں، اس کو ہم نے حذف کر دیا۔ اچھا، اکل الفأر الجبن، چوہے نے پنیر کھایا۔ اکل الجبن، پنیر کھایا گیا، کس نے کھایا کچھ پتہ نہیں۔ کسرت الحرۃ الاناء، بلی نے برتن توڑا۔ کسر الاناء، برتن مطلب توڑا گیا۔ قطفت البنت الزہرۃ، لڑکی نے پھول کو توڑا۔ قطفت الزہرۃ، پھول توڑا گیا، کس نے توڑا ہے فاعل کا پتہ نہیں ہے، البتہ فاعل کی جگہ مفعول کو ہم نے کھڑا کیا، تو جو اعراب فاعل کا تھا وہی اعراب مفعول کا بھی ہے، یعنی اس پر ضمہ آ گیا۔ تجمع النملۃ الغذاء، چینٹیاں غذا جمع کر رہی ہیں۔ یجمع الغذاء، غذا جمع کیا جا رہا ہے، اب کون جمع کر رہا ہے کچھ پتہ نہیں۔ یرکب علی الحصان، علی گھوڑے پر سوار ہوتا ہے یا ہوگا۔ یرکب الحصان، گھوڑے پر سوار ہوا جاتا ہے، اب کون سوار ہو رہا ہے اس کا پتہ نہیں۔ تحلب المرأة البقرہ، عورت جو ہے وہ گائے سے دودھ نکال رہی ہے۔ تحلب البقرۃ، گائے سے دودھ نکالا جا رہا ہے۔ تہذب المعلمۃ البنت، جو معلمہ ہے وہ لڑکی کی تربیت کرتی ہے، اس کو سکھاتی ہے، مہذب بنا۔ تہذب البنت، لڑکی کو مہذب بنایا جا رہا ہے۔ اب بحث کے ذریعے سے ہم ان مثالوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ انظر الى الامثلة الاربعة الاولى، پہلی 4 مثالوں کو دیکھیے، من القسم الاولی، پہلی قسم کی مثالوں میں۔ اس سے کون سی 4 مراد ہیں؟ یہ والی 1 2 3 4، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر فعل ماضی ہے، فتح، اکلا، کسرت،
قطفت۔ تجد آپ پائیں گے ان کل مثال کہ ہر ایک مثال یشتمل علی فعل ماض مشتمل ہے فعل ماضی پر، وفاعل و مفعول به، ٹھیک ہے، فاعل مفعول تو ہے، ثم وازن، اس کے بعد موازنہ کریں کل مثال منها بالمثال الذي امامه في القسم الثاني، انہی مثالوں کا جس میں فعل فاعل مفعول تینوں ہیں، یعنی اکلا زید الطعام، اس کا موازنہ کریں ما بعد یعنی اس کے سامنے جو مثالیں ہیں فی القسم الثانی، اس سے کون سی مثالیں مراد ہیں؟ ان سے یہ والی مثالیں مراد ہیں، یہ چار، ٹھیک ہے، ان چار کا موازنہ ان چار کے ساتھ کیا جائے تو اس میں کیا تبدیلی آئی ہے آپ دیکھیں۔ تجد آپ پائیں گے ان المعنی متحد، معنی میں کوئی فرق نہیں، معنی وہی ہے، فی کل مثالین متقابلین، آمنے سامنے دونوں مثالوں میں، یعنی دونوں جملوں میں، پہلی قسم کے اور دوسری قسم کے۔ وتشاہد، اس کے بعد آپ مشاہدہ کرتے ہیں، فی امثلۃ القسم الثانی ان الفعل الماضی، کہ فعل ماضی دوسری قسم کی مثالوں میں حدث تغییر فی شکلہ، اس کی شکل میں کچھ تغییر اور تبدیلی آئی ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ جیسے پہلی قسم کی مثال میں تھا فتح علی الباب، فتح، اب فتح سے کیا بنا؟ فتح، فتح سے فتح، فالحرف الاول، پہلا حرف، منہ صار مضموما، دوسری سامنے والی جو مثال ہے اس میں پہلا حرف مضموم، جیسے فتح، فا پر ضمہ آ چکا، والحرف الذي قبل آخره صار مکسورا، اور جو ہا سے پہلے والا حرف ہے تا، فتح، اس پر کسرہ آ گیا، صار مکسورا، پہلے کیا تھا؟ فاتح، ٹھیک ہے، ماضی معلوم۔ وان الفاعل حذف، اور ابھی دوسری جو مثال ہے اس میں فاعل محذوف ہے، وناب عنہ المفعول به، اور اس کی جگہ جو نیابت کرنے والا ہے وہ مفعول به ہے، فاصبح مرفوعا، مفعول به مرفوع ہو گیا، بعد ان کان منصوبا، بعد اس کے کہ وہ منصوب تھا۔ پہلی قسم کی مثال میں مفعول به تھا، منصوب تھا، اب دوسری قسم کی مثال میں وہ مفعول به فاعل بنا، نائب فاعل، اس پر ضمہ بھی آ گیا، اور فعل ماضی جو پہلا ہے اس میں تھوڑی تبدیلی آ گئی ہے شکل کے اعتبار سے، فتحہ سے فتحہ بنا۔ وَإِذَا وَازَنْتَ الْأَمْثِلَةَ الْأَرْبَعَةَ الثَّانِيَةَ، اگر آپ موازنہ کریں چار مثالیں جو موجود ہیں فی القسم الاولی، پہلی قسم میں، بما امامہا فی القسم الثانی، ان کے ساتھ جو اس کے سامنے دوسری قسم کی مثالوں میں ہے، چار کے سامنے جو چار ہیں ان کے ساتھ موازنہ کریں، رأیت، آپ دیکھیں گے، ان کل مضارع، کہ ہر فعل مضارع فی القسم الثانی تغیر شکلہ، اس کا بھی دوسری قسم کی مثالوں میں شکل میں تبدیلی آئی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں غور کیجئے گا، اس مثال میں یہاں پر ہے تجمع، ٹھیک ہے، تجمع مضارع معلوم ہے، آپ جانتے ہیں، اب ہم نے یہ والا جملہ بنانا ہے تو ہم نے فاعل کو حذف کر دیا، اب دیکھو الغذاء مذکر ہے تو اسی لیے یہ بھی مذکر آگے یجمع، لیکن یہ مضارع مجہول آئے گا، اس کو دیکھ لیں، یرکبو، رکیبہ یرکبو مضارع معلوم ہے کیونکہ یہاں علی ظاہر ہے، فاعل موجود ہے تو فعل بھی معلوم، لیکن یہاں پر جب ہم بنائیں گے، ٹھیک ہے، تو جب فاعل کو ہم نے حذف کر دیا، اب فاعل کا پتہ ہی نہیں، وہ مجہول ہے، تو ہم اسی لیے مضارع مجہول کے صیغے کو لائیں گے، تو یرکبو نہیں کہہ سکتے کیونکہ فاعل معلوم نہیں ہے، فاعل محذوف ہے، تو ہم یرکبو کہیں گے، یرکب الحصان۔ اب کون ہے جو گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، یعنی گھوڑے پر سوار ہوا جاتا ہے یا ہوا جائے گا، تو یہی مراد ہے کہ یہاں پر شکل میں تبدیلی آئی، پہلے یرکبو تھا اب یرکبو ہو گیا، فصار اولہ مضموما، جیسے یرکبو یا مضموم ہو گیا، والحرف الذي قبل آخرہ مفتوح، یرکبو، کاف بھی مفتوح ہو گیا، پہلے تھا یرکبو۔ ورأیت ایضا ان الفاعل حذف، اور یہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ فاعل محذوف ہے دوسری قسم کی مثالوں میں، وناب عنہ المفعول به، اور اس کی نیابت میں مفعول به آ گیا، فصار مرفوعا، تو اس کو ہم نے مرفوع بنا دیا، بعد ان کان منصوبا، اس کے بعد کہ وہ منصوب تھا۔ وجہ یہ ہے کہ جب مفعول کو آپ فاعل کی جگہ لا کھڑا کریں گے تو اس کی شکل بھی اس کو دیں گے نا، فاعل نائب فاعل میں فرق صرف اتنا ہے کہ نائب فاعل دراصل مفعول ہوتا ہے، دوسرا تو اس میں دونوں پر ضمہ آتا ہے،
وهذا المفعول به الذي اصبح مرفوعا، اور یہ مفعول به جو مرفوع ہو گیا فی امثلۃ القسم الثانی جمیعها، تمام کے تمام مثالوں میں اس کو کہتے ہیں یسمى نائب الفاعل، کیونکہ یہ فاعل کا نائب ہے، اس کو نائب فاعل کہا جاتا ہے۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ الْأَمْثِلَةَ، اگر آپ غور کریں تمام مثالوں میں، الرابع، السادس، السابع، الثامن، چوتھی مثال میں اور ساتویں مثال میں، آٹھویں مثال میں، علمتا بالبداہتی، آپ بدیہی طور پر یہ جان لیں گے، ان نائب الفاعل کہ نائب فاعل اذا کان مؤنثا، جب مؤنث ہوگا، کان الفعل مؤنثا ایضا، تو پھر فعل کو بھی آپ مؤنث بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ فاعل جیسا ہوگا فعل اس کی متابعت اور اس کی طرح ہوتا ہے، جیسا کہ اکل زید و اکلت بنت، ٹھیک ہے۔ القاعدہ، نائب الفاعل کی تعریف یہ ہے، اسم مرفوع، وہ اسم مرفوع ہے، حل محل الفاعل، قام مقام الفاعل، جو فاعل کے مقام پر کھڑا ہوتا ہے، بعد حذفہ، جب ہم فاعل کو حذف کر دیتے ہیں۔ القاعدہ، اذا اسند الفعل الى نائب الفاعل، جب فعل کی اسناد کی جاتی ہے نائب فاعل کی طرف، کیونکہ فاعل تو آپ حذف کر دیں گے، وہ تو آپ جملے میں نہیں لے کر آ رہے، تو اب فعل کی اسناد ڈائریکٹ ہوگی مفعول کی طرف، نہ کہ فاعل کی طرف، تو وہ نائب فاعل ہی کہلائے گا۔ نائب فاعل کی طرف جب فعل کی اسناد اور نسبت ہوتی ہے، وکان ماضیا، اور وہ ماضی ہو، ضم اولہ، تو اس فعل کے پہلے حرف کو مضموم بنائیں گے، وکسر الحرف الذی قبل آخرہ، اور وہ حرف جو آخری حرف سے پہلے ہے اس کو ہم مکسور کر دیں گے، جسے ضُرِبَ، اُکِلَ، فُتِحَ۔ وَإِنْ كَانَ مُضَارِعًا، اور جب ہم فعل کی اسناد کرتے ہیں نائب فاعل کی طرف اور وہ فعل مضارع ہو، ضم اولہ، تو اس فعل مضارع کا پہلا حرف مضموم بنائیں گے، وفتح الحرف الذی قبل آخرہ، اور مفتوح کر دیں گے ما قبل حرف سے ایک حرف پیچھے، یعنی آخری حرف سے جو پیچھے والا حرف ہے، جیسے کہ یفتح، تا، ٹھیک ہے۔ والفعل الذی یحدث فی هذا التغییر، اور جس فعل میں یہ تغییر اور یہ تبدیلی واقع ہوتی ہے، یسمى مبنیا للمجہول، تو اس کو ہم کہتے ہیں فعل مبنی للمجہول، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہم نے کہا تھا ایک ہوتا ہے فعل معلوم اور ایک ہوتا ہے فعل مجہول، تو ظاہر ہے جب یہ تبدیلی اس میں ہم کریں گے تو یہ معلوم سے مجہول بن جائیں گے یہ والے افعال۔ قاعدہ، اذا کان نائب الفاعل مؤنثا، جب نائب فاعل مؤنث ہوگا، کان الفعل مؤنثا، یہ لازمی بات ہے، کیونکہ جب فاعل مذکر ہوتا ہے تو فعل بھی مذکر، جب فاعل مؤنث تو فعل بھی، جب نائب فاعل کی بھی ہی ہے، کیونکہ وہ یقوم مقام الفاعل، فاعل کی جگہ کھڑا ہوتا ہے، تو اس کو بھی یہی قاعدہ جاری ہوگا۔ التمرین الاول، استخرج، نکالیے، نائب الفاعل، نائب فاعل کو، وفعلہ، اور اس کے فعل کو، من العبارات الآتیہ۔ ہم تھوڑا سا اس کو لے لیتے ہیں، دیکھو اب یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ یہ قہوہ ہے، اور قہوہ فاعل نہیں بن سکتا، قہوہ مفعول ہی ہوگا، یعنی کسی نے قہوہ کو کوئی بنائے گا نا، تو وہ فاعل تو نہیں ہے، اسی لیے ہم سمجھیں گے کہ بھائی یہ اصل میں مفعول تھا، اب اس کو ہم نے نائب فاعل بنانا ہے، کیونکہ فاعل مذکور نہیں۔ تو یہاں پر دیکھو جیسے قہوہ مؤنث ہے تو ہم اسی لیے فعل بھی لے کر آ رہے ہیں مؤنث۔ کس طرح پڑھیں گے؟ تصنع القہوۃ، قہوہ بنایا جاتا ہے، من البن، بن خاص قسم کے اوراق ہیں یا خاص قسم کی پتی ہے جس سے قہوہ بنتا ہے، تو بن سے قہوہ بنایا جاتا ہے۔ اب بنانے والا کون ہے اس کا ذکر نہیں ہے، تو ہم نے مفعول بھی کو فاعل کی جگہ کھڑا کیا، اس کو نائب فاعل بنا دیا، اور اس کی وجہ سے یہاں پر بھی تبدیلی آ گئی کہ پہلے حرف کو ہم نے مضموم بنایا، ما قبل الاخیر نون کو ہم نے مفتوح، تصنع۔ آگے دیکھیں، وطریقۃ ذالک، اس کا طریقہ یہ ہے، ان یسکب الماء فی الاناء، یسکب الماء، ہم نے اس طرح نہیں کہا ان یسکب الماء، کیونکہ فاعل ہی نہیں، تو یسکبا کون ڈالے گا؟ پانی، فی الاناء، برتن میں، تو ہم نے کہا اس کا طریقہ یہ ہے کہ برتن میں پانی ڈالا جائے، اب ڈالنے والا کون ہے اس کا نہیں، تو اس لیے الماء پڑھیں گے، کیونکہ نائب فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، کہ پانی کو ڈالا جائے ایک برتن میں، ثم، اس کے بعد، یعنی پھر، یوضع علی النار، یوضع الماء، اصل جملہ اس طرح ہے،
ثم یوضع الماء، پھر پانی کو رکھا جائے. رکھنے والا کون ہے پتہ نہیں. اصل میں تو ما فی الحقیقت وہ تو مفعول بھی ہے، کوئی اس کو اٹھا کے آگ پر رکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے فاعل کو ذکر نہیں کیا، اسی لیے یوضع اصل میں تھا یضع احمد الماء علی النار، احمد رکھتا ہے پانی کو آگ پر، لیکن جب ہم نہیں بتانا چاہ رہے تو ہم کہیں گے ثم یوضع الماء علی النار فاذا غلا، اور جب وہ ابل جائے، الماء، اور جب پانی ابل جائے، رفع الاناء، دیکھو رفع الاناء، برتن کو اٹھایا جائے، اٹھانے والا کون ہے پتہ، رفع. تو اسی طرح اکلا فتح، اس طرح سے یہ بھی پہلا حرف مضموم ما قبل الاخیر مکسور ہو گیا. اسی طرح الاناء یہ مرفوع ہے کیونکہ نائب فاعل مرفوع ہوتا ہے. وطرح فیہ، اور اس کو ڈال دیا اس میں جزء من اللبن، وطرح جزء من اللبن فیہ، وطرح اور ڈالا جائے جزء تھوڑا سا حصہ من البن بن میں سے فیہ ای فی الماء. امید ہے کہ آج کا سبق سمجھ میں آ رہا ہوگا. اب آئیے آخری اعراب کو ہم لے لیتے ہیں. تمرین فی الاعراب. ذبحت الشاۃ، بکری کو ذبح کر دیا گیا. اب ذابح کون ہے، ذبح کرنے والا کون ہے، اس کا ہم نہیں بتا رہے، یا ہمیں پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی وجہ سے ہم نہیں بتا رہے ہوں، ہمیں علم نہیں ہے کہ بھائی ذبح کرنے والا کون تھا، لیکن میں نے یہ خبر دی کہ بکری کو ذبح کر دیا گیا. اب دیکھو ذبحت، ذبح فعل ماض مبنی للمجهول والتاء حرف للتانیث. الشاۃ نائب فاعل مرفوع بالضمہ، شاۃ جو ہے وہ نائب فاعل ہے اسی لیے مرفوع ہے، مرفوع بالضمہ، وگرنہ اصل میں تو وہ مفعول بھی ہی ہے، کسی نے اس کو ذبح کیا ہے. امید ہے کہ آج اب احباب کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس مثال کو دیکھ لیں. سرق المال، مال چوری ہوا. اب چور کون ہے نہیں بتا رہے، یعنی اگر میں آپ کو خبر دوں کہ فلاں نے چوری کی ہے، شاید میں بھی مارا جاؤں، تو اسی خوف کی وجہ سے بعض اوقات فاعل کو نہیں بتاتے. تو مال چوری ہو گیا. اب چور کون ہے، سارق کون ہے معلوم نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.